اگلا سوال ہے علی بھائی کی مجلس نمبر 100 واقعی ہی لائف چینجنگ ویڈیو ہے الحمدللہ، جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو یہ حقیقت واقعی ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ لیکن علی بھائی سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ ان علماء کی کہانیاں سن کر آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا یہ شیطانی چکر ہے؟ انسان کی طبیعت میں رقت اسی کی اصل وجہ ہے؟ پلیز اس ایشو پر بھی ضرور رہنمائی فرما دیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت ان علماء کی کہانیوں سے بچ کر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھ سکے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ یہ جس بھولی والی امت پہ آپ ترس کھا رہے ہیں نا، یہ بڑی ہوشیار امت ہے۔ یہ اگر امت بریلوی ہے نا تو اشرف علی رسول اللہ پہ بھڑکتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں اس گستاخ کو نہیں چھوڑوں گا، اور اسی مجلس میں اسے چشتی رسول اللہ بتائے نا تو وہ آنسو پوچھ کہتی ہے نہیں تو انہوں غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بولی والی امت ہے، یہ مکار ہے، یہ بڑی مکار چیز ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کس پہ رونا ہے کس پہ نہیں رونا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو آنا اگر دلیل ہے تو میرے بھائی کئی ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ روتے ہیں۔ یہاں تو لوگ کرکٹ میچ ہار جائیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے، ہے نا؟ ہیرو مر جائے تو آنسو نہیں رکتے۔ تو لاؤ ڈرامے پھر مسیتیاں وچ اینیاں مولویوں اٹھاؤ، تو آڈے مولویوں نے سن کے اگر 10 بندے روندے نے نا تو ڈرامے ویک کے ملینز آف لوگ روتے ہیں۔ اگر رونا ہی دلیل ہے، ٹھیک ہے، فلموں میں رونا ہی دلیل ہے، گلیڈیٹر دیکھ لیں آپ، لوگ روتے ہیں۔ کتنی دکھی فلمیں، کتنے دکھی ڈرامے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں دیکھا، سنے ہی ہے دانش بھائی پیچھے بھی بیٹھے رہے، تو دانش کی موت پہ کہہ رہے ہیں روئے ہیں لوگ، رونے دیں لوگوں کو۔ تو یہ رونا اگر تو دلیل ہے تو پیش کریں۔ پہلے تو میں نے پھکی والا جواب دیا نا کہ رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ آپ کا ایک ایکٹر اینکر پورے پاکستانی عورتوں کو بٹ بناتا رہا، روتا رہا رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے جو کرتوت سامنے آئے، جو لیک ویڈیوز سامنے آئی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا اندر والا چہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سنیں وہ نعتیں بھی پڑھتا ہے، کس طرح روتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مولویوں کو سامنے بٹھا کے گالیاں نکال رہے ہیں ماں بہن کی، کیونکہ ان کے پیڈ مولوی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا پیسہ کتنی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو گالیاں نکالتا ہے سامنے بیٹھ کے، اور وہ آگے سوری کرتے ہیں، سوری اس کو کہ یہ گالی نکالی ہے۔ یہ کئی ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کسی شخص کا نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھنا اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے عقائد درست ہیں۔ ورنہ آپ یہ بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر اگر چلے جائیں کرتارپور میں، تو وہاں بھی بڑے خشوع خضوع کے ساتھ وہ میوزک چلا کے تو ادھر وہ دھیان رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں چلے جائیں، وہ بھی بڑے خشوع خضوع سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر آپ چلے جائیں ویٹیکن سٹی میں، وہاں بھی بڑے خشوع خضوع سے لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ اور آپ ویلنگ وال جو ہے وہ دیوار گریا یروشلم کے اندر، وہاں پہ بھی جو یہودی یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ پاکستانی جو فرقوں کے علماء ہیں ان کو دیکھ لیں، طارق جمیل صاحب کا لیکچر سن کے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو آپ کسی کٹر بریلوی سے پوچھیں کہ یار اس کو تو سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لہٰذا یہ حق پہ ہے، وہ کہے گا یار اس طرح کوئی حق پہ ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو رونے والا مکتبہ فکر ہے اس کو تو آپ کی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی اکثریت کافر سمجھتی ہے، شیعہ کو، وہ تو ہر مجلس میں روتے ہیں۔ تو کہتا ہے نہیں رونے دھونے کو چھوڑیں۔ اگر رونا دھونا دلیل ہے تو پھر دوسرے کے حق میں بھی تو مانیں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ثاقب رضا مصطفی صاحب کو جھوٹا واقعہ سناتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جب ہم اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ ہم کیا کریں میرے بھائی، ہم نے نبی علیہ السلام کے دین میں جن لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے ان کو ایکسپوز تو کرنا ہے۔ ہماری ذاتی دشمنی تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ دین کا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں بولتے بھی ہیں۔ رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یہ آپ سامنے جب رکھیں گے تو یہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ رونا دھونا دلیل ہے۔ ان سے پوچھیں اگر قادیانی روئیں، کہیں گے یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی، یہ کوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ فلاں بندہ اس کی بڑی خوبصورت داڑھی ہے جی، اور پتہ چل جائے دوسرے فرقے کا، وہ کہتے ہیں نہیں لعنت پڑی ہوئی ہے، اسی طرح نا۔ تو یہ ہر بندے نے اپنا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے۔ اصل کرائٹیریا جو ہے نا وہ ہے علم،
لیکن یہ بات ہے کہ یہ جھوٹی چیزیں جو ہے نا ان میں مزہ بہت ہے. اتنا مزہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیا لوگوں نے ان جھوٹی کہانیوں کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کہانیوں کے اوپر. آج آپ کو کرسچن بھی کہتے ہیں نا یار دیکھو ہمارے نبی یہ شان ہے کہ وہ کروسی فکشن کی وجہ سے وہ سب کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. تمہارے نبی نے کیا کیا ہے؟ اب یہ تو کہانی ہے. کیا یہ دین آپ پیش کر سکتے ہیں ایتھیسٹ کو؟ یہ ایتھیزم ریونج تھا کرسچینٹی کے فرسودہ عقائد کا. اور آپ کے اندر بھی یہ آ جانا تھا اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا جو آپ کو چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی, ورنہ یہ کو 2-4 مسلمان بھی ہو رہے ہیں یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کا ریلیجن ہے. رونا دھونا ایکٹنگ کرنا یہ کوئی دلیل نہیں. یہ ایکٹر ہے, میں آپ کو بتاؤں ایکٹنگ کے ساتھ بھی رو رہے ہوتے ہیں. میرا یوٹیوب بھی ہے پہ ایک کلپ ہے رونے والی شکل بنانا. وہ ایک باپا جانی ہے نا, وہ کہتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں کہ اچھے لوگوں کی نقل اتارنے پہ ہی ہوتا ہے اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے. تو بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے, آنسو ایک نہیں ہوتا اور رو رہے ہوتے ہیں. وہ رونے والی شکل بنائی ہوتی ہے سر. یہ بھی ایک میتھ ہے, ایک ڈاکٹرین ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور رو بھی کوئی پڑے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں ایک بندہ اگر رو رو کے کہے کہ 2 × 2 5 ہوتے ہیں, آپ اس کے آنسو پوچھتے دیکھیں کہ ٹھیک ہے یار آج کے بعد 5 ہی ہوتے ہیں, بتائیں مجھے. تو آپ رو رو کے کہانیاں میں سنائیں, ہم کہیں قرآن یہ نہیں مانتا, آپ کہتے ہیں قرآن کیوں پیش کرتے ہو؟ رونے سے, کرتب دکھانے سے, الوژن کرنے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اگر کسی شخص کو 2 × 2 5 منوانا چاہیں وہ مانے گا. ایک شخص کہے کہ میں مردہ زندہ کر دیتا ہوں, سپوز دجال, اس کے اگینسٹ تم کہہ جو 2 × 2 5 ہے, آپ کہو گے؟ تو سر پھر آپ لوگوں کی جھوٹی کہانیاں وہ سچی کہانیاں الوژن کی فارم میں بھی ہوں, ان کو دے کے ہم قرآن اور سنت کو کیسے غلط کر دیں؟ تو میں نے وہ جو دجال والی حدیث سنائی ہے صحیح مسلم کی کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا تو ایک مؤمن کھڑا ہوگا, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ڈیٹیل ہے. وہ مؤمن دجال کے حواریوں کے پاس جائے گا, ساتھیوں کے پاس, کہے گا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا ہم تجھے نہیں ملنے دیں گے, ہم تجھے سزا دیں گے. وہ کہے گا کہ بھئی تمہارے حضرت صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو بندہ ملنے ہے پہلے ملاقات کراؤ, اس کے بعد سزا دو. تم مجھے سزا دے لینا, میری ایک ملاقات تو حضرت صاحب سے کروا دو. وہ جائے گا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر, لیکن لکھا ہوگا ایبریویشن میں, کاف, الف, فا اور را. کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا, ڈائریکٹ ہو تو سارے پڑھ لیں. وہ جو چونکہ ایبریویشن میں لکھا ہوگا تو آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے کاف سے کشف, الف سے الہام, فا سے فیض اور را سے روحانیت. وہ کہیں گے نہیں بڑے پہنچے بزرگ نے, اور پھر وہ پوڑے پہنچے بزرگ بھی بن کے دسے گا. وہ کہے گا تو دجال ہے, وہ کہے گا میں سبزہ اگا رہا ہوں, آسمان سے بارش برسا رہا ہوں, میں تیرا رب ہوں. کہے گا نہیں, میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے, تو دجال ہے. کتاب بھی مسلم ہوگا, وہ باپ بھی نہیں ہوگا. تو وہ اسے کہے گا میں تجھے قتل کروں گا. اسے قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, پھر اسے وہ یوں اشارہ کر کے زندہ کر لے گا اور کہے گا دیکھ میں نے تجھے مار کے قتل کر کے پبلکلی زندہ کیا, اب تو مان لے کہ میں تیرا خدا ہوں. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا, کیونکہ مجھے نبی اسلام کی حدیث پہنچی تھی کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا, اور اس کے بعد اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اور واقعی جب اسے دوبارہ قتل کرنا شروع کرے گا, کرنے کے لیے کوشش کرے گا, تو اس کی جو جسم ہے وہ دھاتی ہو جائے گا, اکڑ جائے گا, اس کو نہیں کر سکے گا. تو پھر اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینکے گا, اور نبی اسلام فرماتے ہیں وہ جنت میں جا کے نکلے گا, اور وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ شہید کون سا ہوگا؟ کہانی باز, آنسوؤں سے رونے والا. میرا حال ہے ادھر جتنے لوگ ہوں گے وہ مردے کو زندہ دیکھ کے آنسوؤں سے رونا شروع کر دیں گے, واہ حضرت صاحب کیا کمال کیا, کتنے سو پہلے انجینئر صاحب نے ساڑا بڑا مذاق اڑایا, تسی کتنے سو.
تو انجینئر صاحب وہیں پہ ہوں گے، وہ جو حضرت صاحب ہوں گے نا وہ اسی ڈاکٹرن پہ عمل کر رہے ہوں گے جو ہم لے کے چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ڈاکٹرن پہ، یہ میری ذاتی نہیں ہے، شروع سے ہے کتاب اللہ اور سنت، کتاب اللہ اور اہل بیت. ٹھیک ہے، تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. یہ کہانیاں سنا کے رونا، آنکھوں میں آنسو آنا. اچھا وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ بھی نا اس طرح ایک کلپ ریکارڈ کرایا کریں کہ لوگ روئیں. میرے بھائی مجھے ایکٹنگ کرنی نہیں آتی. بہرحال میرے کئی ایک کلپس ہیں جس کے اندر میرے پہ جینون خود رکت طاری ہوئی ہے. وہ ہدایہ پورٹل نام کا بنایا ہوا ایک یوٹیوب کا چینل ہے، فیس بک پہ بھی ہے، وہاں پہ ہمارے بھائی نے اپلوڈ کیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جینون جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں، ایک لائف چینجنگ گفتگو والا کلپ، اور کئی کلپ ہیں صحابہ کرام کی بایوگرافی پہ. جتنے میرے کلپس ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ، لیکن وہ آنسو آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوں گے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. دلیل پھر بھی کتاب و سنت ہی ہوگی. یہ بات سمجھ لیں، کسی کی بات سن کے دل کو اچھا لگ جانا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے. انہی کہانیوں کی وجہ سے ابھی تک لوگ جو ہے نا وہ برائی کو لے کے چل رہے ہیں. فلاں بندہ اتنا روتا ہے، فلاں بندے کی شکل بڑی نورانی ہے. سر صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اب دل کس کا کوئی جج کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، ایک بڑے خوبصورت حضرت صاحب ہوں، خوبصورت داڑھی پگڑی، بات بات پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں، اور آپ ان سے دودھ لینے جائیں ان کی دکان پہ، وہ پانی ملا کے آپ کو دیں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے 2 مینڈک بھی نکل آئیں، تو آپ کو ساری بزرگی بھول جائے گی کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہوا. اور آپ جائیں کہ یہ دودھ جعلی تھا اور آگے سے وہ آپ کو کہے کہ یار شرم نہیں آتی تمہیں، مطلب حضرت صاحب پہ الزام لگا رہے ہو، آپ کو کہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے حضرت کے اوپر لبادہ اڑا ہوا ہے. تو یہ لعنتیں تو آپ سارے بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے مطلب کی خاطر. ہم اگر ان لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کرتے ہیں. تو کر تو آپ بھی رہے ہیں. پھر آپ کو داڑھی پگڑی نہیں نظر آئے گی کہ یار وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، دنیا کا نقصان کر دیں آپ کہ میں اس کو ننگا کروں گا، لبادہ اڑا ہوا ہے. اور حالانکہ آپ خود جس کو دین میں فالو کر رہے ہوں گے اس نے بھی آپ کے ساتھ یہی کام ڈالا ہوگا، لیکن وہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لہٰذا آپ ہماری ریکویسٹ مان لیں کیا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پھر ایک دن آئے گا کہ تم جھوم کر کہو گے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.